میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہیں؟ کہ تہجد بہت پڑھتے ہیں، نفل بہت پڑھتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں۔ نہیں، سنو غور سے، فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے بیٹیوں کی سسرال۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہیں؟ کہ تہجد بہت پڑھتے ہیں، نفل بہت پڑھتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں۔ نہیں، سنو غور سے، فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کا سسرال بہت سنگ دل ہے، بہت سخت ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں، تاکہ ہم 2 کا کلیش اور 10 کا کلیش، بڑا فرق ہے۔ 2 کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور 10 کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خواہ مخواہ کے کلیشز جو زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے، اسی کو میں تانے دے کے، جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا، چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے۔ میری نسل، آج کے ماں باپ جن کو ساس سسر کہتے ہیں، یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے، محبت دینے کی بجائے، بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے۔ وہ سڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے، مشرق کی بیٹی ہے، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے۔ تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے وہ پیدائشی نفسیاتی مریض بن کے پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں کی ساری ٹینشن وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی۔ اس لیے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر دوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یعنی ایک پورا پورشن اس کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ ہے، وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے، اس کا واش روم اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو، شادی نہ کرو کسی دن۔
किसी दी बेटी नू बर्बाद न करो, किसी दी बेटी नू बर्बाद न करो भाई, वो भाई धक्के खावे। अगर तुम इतना नहीं कर सकते हो तो फिर मसीते च आ जाओ, इतकाफ च बैठ जाओ। मौलाना तारिक जमील साहब ने मौजूदा वक्त में जो ससुराल का माहौल, उसको इस वाक़े में बहुत अच्छे तरीके से बयान फरमाया है। और आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे मदीने के लोग बहुत ही बेहतर हैं, बहुत आला हैं। वो तहज्जुद की वजह से नहीं, जिहाद की वजह से नहीं, नवाफिल की वजह से नहीं, लेकिन वो जिन बेटियों की शादी करके लाते हैं तो उन बेटियों को ये पता नहीं चलता है कि हम अपने माँ बाप के वहाँ हैं या ससुराल में हैं। लेकिन तारिक जमील साहब बताते हैं कि यहाँ हमारे देश में वो माहौल है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। जो ससुराल में प्रताड़ना और मुसीबतें जो बच्चियों को झेलनी पड़ती हैं जो, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बयान फरमाया है। तो इसलिए आप कहते हैं, हाथ जोड़कर हम आप लोगों से कहते हैं कि जिस तरीके से अपनी बच्चियों को बच्चियां समझते हैं तो आने वाली बहू को उसी तरीके से आप लोग समझें और अपने माशरे को, अपने समाज को बहुत ही खूबसूरत बनाएं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो अच्छे अखलाक से पेश आएगा तो उसकी जो है अच्छे अखलाक से पेश आना ही नफिल इबादत के बराबर है। तो हम सबको चाहिए कि अपने अच्छे अखलाक से अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी बहू बेटियों के साथ पेश आएं। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।